ناظرین، مستقبل میں چاند پر جانے والے خلاباز اپنی پیاس بجھا سکیں گے، نہا سکیں گے اور اپنی خلائی گاڑی کے لیے پانی کو بطور ایندھن استعمال کر سکیں گے، اور اس سب کے لیے پانی کو چاند پر موجود قدیم آتش فشاں سے تھوڑی سی کھدائی کر کے حاصل کیا جائے گا۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ چاند پر اندازوں سے زیادہ پانی موجود ہے جو اس کے دونوں پولز پر گڑھوں میں چھپا ہوا ہے۔ تحقیق سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس پانی کا زیادہ تر حصہ اسی بڑے پیمانے پر آتش فشاں پھٹنے سے حاصل ہو سکتا ہے جس سے نکلنے والے لاوے کے بہاؤ سے چاند کی سطح پر گڑھے پیدا ہوئے تھے، اور یہی پانی بخارات کی شکل میں جمع ہو کر پولز پر برف کی صورت میں موجود ہے۔ طویل وقت کے ساتھ یہاں برف کی درجنوں یا اس سے بھی کئی فٹ زیادہ موٹی پرتیں بن سکتی ہیں۔ چاند کی تسخیر اور وہاں کے مقامی وسائل پر انحصار کرنے والے خلابازوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے، جن کو اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے محض چاند کی مٹی کو ہی ہٹانا پڑے گا۔ یہ ممکن ہے کہ چاند کی سطح سے 5 یا 10 میٹر نیچے سے آپ برف کی بڑی پرتوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ہمیں صرف ڈرل کرنے اور اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ شواہد سائنسدانوں کو توقع سے بھی زیادہ ہائیڈریٹڈ یعنی پانی کی موجودگی والے چاند کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ سال 2020 میں امریکی خلائی ادارے ناسا نے اپنی تحقیق میں بتایا تھا کہ چاند پر موجود پانی پر مشتمل برف سورج کی سخت تپش میں بخارات بننے کی بجائے دھوپ والی جگہوں پر بھی سائے میں ہونے کے باعث پگھلنے سے بچ سکتی ہے۔ تاہم یہ غیر واضح ہے کہ پانی والی یہ برف کہاں سے آئی۔ تقریباً 3.5 ارب سال پہلے چاند کے پھٹنے سے اتنا گیس پر مشتمل مواد خارج ہوا تھا کہ چاند کی فضا میں مریخ پر موجود ماحول سے 1.5 گنا زیادہ سطحی دباؤ پیدا ہو گیا، لیکن یہ ماحول 7 کروڑ سال کے عرصے میں خلا میں ضائع ہو گیا۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ آتش فشاں پھٹنے سے پانی کے بخارات چاند کی سطح پر برف کی طرح جم گئے ہوں گے۔ نہ صرف پانی پر مشتمل برف اس طرح سے وجود میں آئی ہوگی بلکہ تقریباً 18 کوادریلین پاؤنڈ آبی بخارات جو تقریباً 41% آبی بخارات پر مشتمل تھے جو آتش فشاں سے خارج ہوئے برف کی طرح منجمد ہو گئے ہوں گے۔ پانی کی یہ مقدار مشیگن جھیل کے پانی سے بھی زیادہ ہے، اور یہ ناسا کے لیے بڑی خوشخبری ہو سکتی ہے کیونکہ امریکی خلائی ایجنسی اپنے آرٹیمس پروگرام کے تحت 2025 میں انسان کو چاند پر واپس بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، اور 2027 سے شروع ہونے کے بعد تقریباً ہر سال ایک مشن چاند پر بھیجا جائے گا۔ خلا میں لے جانے کے لیے پانی ایک بھاری سامان ہے اور پھر بھی اسے لے جانا ضروری ہے۔ خلابازوں کو پینے، خوراک اگانے اور راکٹ کا ایندھن بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین سے خلائی جہاز چاند پر موجود خلابازوں کو ایک انتہائی کم مقدار میں ہی اس کی سپلائی پہنچا سکتا ہے۔ تو ناسا ان مقامات کی تلاش میں ہے جہاں یہ آسانی سے دستیاب ہو۔ ایک جانب آرٹیمس مشن میں چاند کا مطالعہ کیا جائے گا، وہیں ناسا اسے مریخ کے حتمی مشن کے لیے تربیتی میدان اور لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چاند اور پھر مریخ کی سطح پر ایک وقت میں ہفتوں یا مہینوں تک زندہ رہنے کے لیے ضروری ٹیکنالوجیز، آپریشنز اور طریقہ کار کی جانچ کرنے والے خلابازوں کے لیے چاند کے پانی کا استعمال اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔